جڑاں کی عوام ہے، اس کا درینہ خواب ہے کہ ہماری جو تحصیل کو ضلع کا درجہ دیا جائے. امیدوار بنے ہیں، بن کے اسمبلیوں میں پہنچے ہیں، وہ وعدے تو کرتے رہے ہیں لیکن جو ہی جب اسمبلی میں پہنچے وہ وعدے بھول جاتے ہیں. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ بھی ووٹ حاصل کرنے کے بعد جب اسمبلی میں پہنچیں گے تو ان باتوں کو بھول جائیں گے کہ عوام کی کیا ڈیمانڈس تھی. جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل درست ہے. ایسے ہی پچھلے کچھ سالوں میں، پچھلے 10 سال، ایک ڈیکیڈ میں ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. ہوا کے ساتھ جیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ یہ وعدے تو کیا، وہ عوام کو بھی بھول گئے. ہمارا جڑاں والا وہیں کا وہیں ہے، جوں کا توں ہے. تو ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ہے. ہم صرف ایسے ہی اٹھ کے نہیں سیاست میں آ گئے. میرا مشن جو ہوگا وہ سب سے پہلے پرائورٹی پہ یہ 3 چیزوں کا ہوگا: ضلع، تعلیم اور صحت. بی بی شہید نے جو حلقہ ہے آپ کا جڑاں والے کا، اس کو منی لاڑکانہ کا خطاب دیا تھا انہوں نے. آپ ثابت کر پائیں گے کہ واقعی یہ منی لاڑکانہ؟ بی بی صاحبہ خود یہ کہہ کے گئی تھیں کہ جڑاں والا ہمارا منی لاڑکانہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جڑاں والا منی لاڑکانہ ہے. بہت دفعہ ہائی جیک ہوئی ہے، ایسے لوگوں سے آئے پارٹی میں چھوڑ کے چلے گئے اور وہ ساتھ انہوں نے بہت زیادتیاں کی ورکرز کے ساتھ. ہمارے جڑاں والا میں اب تک 10 الیکشن ہو چکے ہوئے ہیں. 77 سے اگر ہم گنیں تو 5 دفعہ یہاں سے پیپلز پارٹی جیتی ہے. منی لاڑکانہ ہے تو جیتی ہے نا. باقی سارے الیکشن ہائی جیکٹ ہوئے، ایسے ہی تھے جس میں ہمیں کمپین ہی نہیں کرنے دی گئی. جڑاں والا میں بھٹو ازم دوبارہ آئے گا. بی بی رانی شہید کی جو شہادت ہے اس کو رائے گا جڑاں والا نہیں جانے دے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سلطان مرزا. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 50 نیوز. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کا دورہ ہے. جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپنے اپنے حلقے میں عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور ان کا جو ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس وقت حلقوں میں موجود ہیں. تو یہ تو اب دیکھا جائے گا کہ جس دن بیلٹ باکس کھولیں گے اس وقت معلوم ہوگا کہ کون کینڈیڈیٹ جو ہے وہ عوام کی ہمدردیاں اور عوام کے ووٹ حاصل کر سکا. یہ تو وقت ہی بتائے گا. آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق جڑاں والا سے ہے اور یہ پی 100 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ان کی جو فیملی پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا درینہ تعلق ہے اور وابستگی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے بھی حالات آئے پاکستان پیپل پارٹی کے، لیکن انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی پاکستان پیپل پارٹی نے ان کو چھوڑا. اس کی مثال یہ ہے کہ جو ان کے والد صاحب تھے رائے محمد اسلم خل، وہ یہیں سے جڑاں والا سے انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کے لیے قومی اسمبلی کی سیٹ نکالی تھی. حالانکہ اس وقت جو تھے حالات وہ بخوبی اس حلقہ کی عوام جانتی ہے. جیسے میں نے ان کے والد صاحب کا ذکر کیا، آج بھی وہی صورتحال ہے کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی کا نعرہ ہے روٹی، کپڑا اور مکان. تو ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو عوام ہے وہ تینوں چیزوں کے لیے ترس رہی ہے. تو آج یہ جو ہمارے مہمان ہیں اسی پر ہم ان سے بات کریں گے اور ان کی حلقہ میں جو ان کا حلقہ ہے پی 100 اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کتنے پر امید ہیں سیٹ نکالنے کے لیے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے تو ان کا نام ہے رائے وقاص اسلم. آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے آپ جی کے؟ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آپ کا حلقہ ہے پی 100 اور NA 96، یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی یہاں کے جو مین کینڈیڈیٹ تھے دوسری پارٹیوں کے، انہوں نے پارٹیوں سے الیکشن لڑے، اپنی پارٹی سے جیتے. جیتنے کے بعد یا جیت کر پارٹیوں کو خیر بات کہہ دی ہے. تو واحد آپ ہی کی فیملی بچتی ہے جس نے پاکستان پیپل پارٹی کو، اپنی جماعت کو نہیں چھوڑا. کبھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں ہے کہ ہم بھی کوئی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کبھی اس پارٹی یا اس پارٹی میں سیٹ حاصل کر لیں ہوا کے رخ کے ساتھ؟ ایکچولی ہوا کے رخ کے ساتھ جو آپ نے بات کی ہے، تو ہوا کے ساتھ تو ایسی چیزیں اڑتی ہیں جن میں جان نہیں ہوتی ہے، یا بہتے پانی کے ساتھ مردہ چیزیں جاتی ہیں. تو ہم نے ہمیشہ وہ سیاست کی ہے
اپنی عوام کے لیے سیاست کی ہے، تو عوام کے لیے سیاست صرف پیپلز پارٹی کرتی ہے. ہم نے اپنے لیے سیاست کبھی نہیں کی، ہماری فیملی نے کبھی نہیں کی، میرے والد صاحب نے نہیں کی، میرے بڑے بھائی ایم پی اے رہے ہیں رائے شاہ جہان کھرل، انہوں نے کبھی نہیں کی. تو پارٹی چینج کرنے کا تو میرے والد صاحب کی ہمارے وہ بنیادی انہوں نے اینٹیں رکھی ہوئی ہیں اس کی. تو جو گھر خود ہاتھ سے بنایا ہو تو اس کو چھوڑنے کا دل کبھی بھی نہیں کسی کا کرتا. تو ہماری وابستگی ہے بھٹو صاحب کے ساتھ، بی بی شہید رانی کے ساتھ. اب ہمارے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب، تو ان کے ساتھ ہمارے میرے سیاسی لیڈر ہیں ہمارے آصف علی زرداری صاحب، جو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر ان سے بڑا ہمارے پاس کوئی سیاسی لیڈر ہی نہیں ہے پاکستان کے بیچ میں. تو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہونے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ روٹی کپڑا اور مکان عوام کو نہیں مل رہا، تو وہ صرف پیپلز پارٹی ہی پرووائڈ کر سکتی ہے. اس لیے کہ پیپلز پارٹی ہی صرف ایسی وہ پارٹی ہے جو مزدور، کسان، کاشتکاروں کے، دانشوروں کے لیے بنی تھی اور ان کے لیے ہی ابھی تک کام کر رہی ہے. ابھی حال میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے کتنے پکے مکان بنا کے دیے اور بنانے کے بعد ان کو مالکانہ حقوق دیا. تو مالکانہ حقوق جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے دیے. اور ابھی تک بھی ہمارے یہ جو چک ہیں ان کے ساتھ بھٹو صاحب کے دیے ہوئے پلاٹس جو ہیں وہ ہیں، اور وہ لوگ ابھی بھی بھٹو صاحب کو یاد کرتے ہیں اور بھٹو صاحب کے لیے نعرہ لگاتے ہیں. اچھا رائے صاحب، آپ نے بی بی شہید کا ذکر کیا، تو بی بی شہید نے جو حلقہ ہے آپ کا جڑاں والے کا NA 96 اور PP 100، اس کو منی لاڑکانہ کا خطاب دیا تھا انہوں نے. جو 2024 کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، آپ ثابت کر پائیں گے کہ واقعی یہ منی لاڑکانہ ہے؟ جی انشاءاللہ. بی بی صاحبہ خود یہ کہہ کے گئی تھیں کہ جڑاں والا ہمارا منی لاڑکانہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جڑاں والا منی لاڑکانہ ہے. میرے ایسے بہت سارے ہمارے سپورٹران ہیں، ہمارے جیالے ہیں جن کے پاس ہم پہنچ رہے ہیں. ہماری پارٹی کا بہت دفعہ ہائی جیک ہوئی ہے ایسے لوگوں سے جو آئے پارٹی میں چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ ساتھ انہوں نے بہت زیادتیاں کی ورکرز کے ساتھ. دیکھیں ہماری فیملی جو ہے وہ لگاتار، میرے والد صاحب تھے وہ 77 میں پیپلز پارٹی سے جیتے، 88 میں پیپلز پارٹی سے جیتے، 90 میں حوالات میں ہونے کے باوجود وہ پیپلز پارٹی سے جیتے. تو اس ایریے میں کوئی ایسا اور بندہ نہیں ہے، اس ایریے میں ہماری ڈسٹرکٹ میں کوئی آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا جو پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ لگاتار 3 دفعہ جیتا ہو. ہمارے جڑاں والا میں اب تک 10 الیکشن ہو چکے ہوئے ہیں، 77 سے اگر ہم گنیں تو 5 دفعہ یہاں سے پیپلز پارٹی جیتی ہے. تو منی لاڑکانہ ہے تو جیتی ہے نا. باقی سارے الیکشن ہائی جیکٹ ہوئے وہ سب الیکشن ایسے ہی تھے جس میں ہمیں کمپین ہی نہیں کرنے دی گئی. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن وہی ٹائم واپس آئے گا 88، 90، 93، 2008 والا، جس میں ہم یہاں سے جیتے اور ہم ان جیالوں کو، ان ورکرز کو جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کے گھر گھر جا رہے ہیں اور ان کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ بی بی کا لال آ گیا ہے اور آپ کو سنبھالنے کے لیے آ گیا ہے، اور ہم ان کے سپاہی ہیں. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہ فیل نہیں ہونے دیں گے اپنے ورکرز کو کہ ان کے لیے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. تو کیا لگتا ہے کہ آپ جو نئے ووٹر کے ساتھ ساتھ جو پرانے پیپل پارٹی کے جو ورکر بھی ہیں، ووٹر بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں، ان کو نکالنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ جی انشاءاللہ. تقریباً دیکھیں کہ جو 2 پارٹی سسٹم چلتا رہے ہمیشہ، ایک پارٹی ہوتی تھی اور ہمارا اینٹی ووٹ ہوتا تھا، ایک پیپلز پارٹی کا اینٹی ووٹ ہوتا تھا. اب کیا ہوا کہ اس کچھ دورانیہ میں ہمارے اس ایریے میں اینٹی پیپلز پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ کچھ کم ہوا، اس وجہ سے کہ ہمارے جو لوکل رہنما تھے انہوں نے اس حساب سے ان کو اوبلائج نہیں کیا، ان کا خیال نہیں رکھا، ان کو وہ محبت نہیں دی
جو محبت ایک پیپلز پارٹی کے ورکر کو چاہیے ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کے ورکر کو ایک ورکر سیاستدان ہی محبت دے سکتا ہے, سرمایہ کار نہیں دے سکتا. تو ہم انشاءاللہ تعالی ضرور ان کو نکال لیں گے, یہ نکلیں گے. بلاول صاحب انشاءاللہ جلد آ رہے ہیں ہمارے پاس, تو آپ دیکھیں گے کہ جڑاں میں بھٹو ازم دوبارہ آئے گا. بی بی رانی شہید کی جو شہادت ہے اس کو رائے گا جڑاں والا نہیں جانے دے گا, اور بلاول صاحب آ کے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ تمام ورکرز ہم ان کو نکال لیں گے. ہمارے پاس دیکھیں کہ ہم نے اتنے عرصے کے بیچ میں بہت ساری عورتوں کو بے نظیر انکم سپورٹ کے بیچ میں ہم نے ان کو انوالو کیا ہے. ان کو جو حقدار ہیں, جو حقدار عورتیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, مائیں ہیں, ان کو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ میں ان کے کارڈز بنوا کے دیے ہیں. اور وہ ابھی کچھ دن پہلے ہی کسی ہمارے دوست نے ایک پکچر شیئر کی تھی کہ بی بی کی میرے ساتھ تصویریں لگی ہوئی تھیں, فلیکس لگے ہوئے تھے, تو اس کے اوپر ایک موٹر سائیکل پہ ایک عورت کھڑی ہو کے روک کے تو بی بی کو سلوٹ کر رہی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ جب ہم, یہ ہماری ڈیوٹی ہے ایز اے سپاہی, ہم اس ایریے کے بلاول صاحب کے, بی بی کے, بھٹو صاحب کے, زرداری صاحب کے سپاہی ہیں. ہمیں, ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے ورکرز کو محبت دیں, اور ہمارے جو لیڈران ہیں وہ ہمیں محبت دیں. تو وہی محبت ہمیں مل رہی ہے, تو ہم آگے اپنے ورکرز کو دے رہے ہیں, اور ہم 3 رنگوں سے رنگ دیں گے انشاءاللہ تعالی جڑاں والا کو. شاہد صاحب آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی بات کی, کیونکہ جو نوجوان طبقہ ہے, اگر ہم یہاں پر اگر ہم ووٹر نکالیں نا, اس میں زیادہ جو تعداد ہے وہ نوجوانوں کی ہے. کیونکہ نوجوان جو ہے وہ نوجوان قیادت سے ہی مطمئن نظر آتے ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ نوجوانوں کو جیسے 3 رنگوں میں آپ 3 رنگوں کی بات کی, کیا کوئی اس طرح ہوگا کہ الیکشن سے قبل بلاول صاحب جڑاں والا آئیں اور نوجوانوں کو اعتماد میں لیں؟ جی بالکل, دیکھیں کہ ہماری 70% جو ہے وہ ووٹرز جو ہیں وہ نوجوان ہیں. تو میں بھی اپنی الیکشن کمپین میں, ظاہری بات ہے بزرگ تو ہمارے ساتھ ہیں ہی ہیں, لیکن ہمارا مستقبل جو ہے وہ نوجوان ہے. تو ہم نوجوانوں کو سیدھے رستے پہ, سیدھے رستہ مطلب کہ صحیح ٹریک پہ چلانا چاہ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. صحیح ٹریک وہی ہے جس میں ترقی ہے, جس میں خوشحالی ہے, اور وہ خوشحالی ظاہری بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی آ سکتی ہے. ہمارے پاس پنجاب کبھی بھی نہیں رہا, پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب کبھی بھی نہیں رہا. ہمیں کبھی موقع ہی نہیں ملا پنجاب میں, چلیں جہاں سے بھی, جس نے بھی موقع نہیں دیا, عوام نے نہیں دیا, حیرت, بس آپ سمجھ جائیں کہ جہاں پر بھی میں جا رہا ہوں. اچھا اس میں لیکن پھر بھی پنجاب کے بیچ میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بولتا ہے, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. ہمارے پاس ہر گاؤں میں, ہر قصبے میں ضرور پیپلز پارٹی کے جیالے بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ زیادہ ہیں یا کم ہیں. ہم ان کو بڑی اچھی طریقے سے اپروچ کر رہے ہیں, ان کو ہم اپنا پارٹی کا پرچم دے رہے ہیں, وہ لگا رہے ہیں اپنے گھروں پہ, اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہم کوشش یہ ہے کہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے بجائے ہم اپنی پارٹی کو پروموٹ کریں. پارٹی جب پروموٹ ہوگی تو سب نوجوان یہ ضرور دیکھیں گے کہ ہمیں نوجوان قیادت چاہیے. نوجوانوں کے لیے نوجوان قیادت ہی کچھ سوچ سکتی ہے, اور نہیں کوئی سوچ سکتا. تو کب تک آ رہے ہیں, امید کی جا رہی ہے کہ نوجوان قیادت جو ہے وہ جڑاں والا میں تشریف لائیں؟ میرے خیال میں آپ کو بہت ہی جلد ایک اچھی نیوز ملے گی, بہت ہی جلد. میں کہتا ہوں کہ شاید ہفتے 10 دن میں ہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب ہمارے پاس جڑاں والا میں آئیں, اور آ کے ہم اپنے جو جیالے ہیں, اپنے نوجوان ہیں, ان کو اپنے طرف لے کر چلیں اور اپنے ساتھ لے کے چلیں. اور جو ہماری جو ظاہری بات ہے کہ ہماری بھی کچھ ڈیمانڈز ہوں گی. بینگ اے پولیٹیشین, جڑاں والا کے لیے میں چاہوں گا کہ ہمیں جڑاں والا کی ترقی کے لیے ہم ان کو کہیں گے, اور وہ یہاں پر وہ ان چیزوں کا اعلان کر کے جائیں گے کہ وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں دیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جڑاں والا ضلع بنے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جڑاں والا میں ایک بہت اچھی
انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی بنے، جیسے سندھ میں بنائی ہیں بلاول صاحب نے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا اس تحصیل اگر ضلع بنتا ہے تو ہمیں بہت اچھا ایک ہاسپٹل دیا جائے، جیسے سندھ میں پیپلز پارٹی نے بنائے ہیں. تو اس قسم کی جو ہماری عوام کے لیے جو ڈیمانڈز ہیں، ہمارے لیے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہماری عوام کے لیے جو ڈیمانڈز ہیں ہم ان کو سامنے رکھیں گے اور ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آپ ہمارے عوام کے لیے یہ وعدہ کر کے جائیں، اور یہ پھر ہماری ڈیوٹیز ہوں گی بینگ اے لوکل پولیٹیشین کہ ہم وہ ان سے لے کر آئیں اور اس کو امپلیمنٹ نیکسٹ انشاءاللہ جب بلاول صاحب پرائم منسٹر بنیں گے تو ہم ان سے وہ لے کر آئیں گے، اور اپنے ضلع تحصیل جڑانوالہ کو ضلع اور یہاں پہ بہت اچھی یونیورسٹی، ہاسپٹلس اور اچھے ادارے لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. جی رائے صاحب، آپ نے جو جڑانوالہ کی جو عوام کا دیرینہ خواب ہے کہ جڑانوالہ کو تحصیل کو ضلع بنایا جائے، آپ نے میرے سوال سے پہلے ہی اس کا ذکر کر دیا کہ آپ کی پراورٹی میں وہ ہے وہ چیزیں. تو ظاہری بات اب میرا سوال ادھورا ہو گیا، تو دوبارہ میں ایک سوال رپیٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہاں پر کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو جڑانوالہ کی عوام ہے اس کا درینہ خواب ہے کہ ہماری جو تحصیل کو ضلع کا درجہ دیا جائے اور ضلع کی تمام تر سہولیات اس شہر میں موجود ہوں، ہاسپٹل ہوں، کالج ہو، یونیورسٹی بنے، اسکول اچھے بنے یہاں پر. تو جو سابقہ ہم نے ادوار میں جو یہاں سے امیدوار بنے ہیں، بن کے اسمبلیوں میں پہنچے ہیں، وہ وعدے تو کرتے رہے ہیں، لیکن جو ہی جب اسمبلی میں پہنچے وہ وعدے بھول جاتے ہیں عوام سے. تو آپ جو آپ نے بات کی ہے، یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ بھی ووٹ حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے جو عوام کے ووٹوں کے بعد جب اسمبلی میں پہنچیں گے تو ان باتوں کو بھول جائیں گے کہ عوام کی کیا ڈیمانڈس تھی؟ دیکھیں یہ بات جو ہے نا، جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل درست ہے. ایسے ہی پچھلے کچھ سالوں میں، پچھلے 10 سال، ایک ڈیکیڈ میں ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، ہوا کے ساتھ جیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ یہ وعدے تو کیا وہ عوام کو بھی بھول گئے. ہمارا جڑانوالہ وہیں کا وہیں ہے، جوں کا توں ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی. میں 1989 میں گورنمنٹ ہائی اسکول جڑانوالہ سے پڑھا ہوا ہوں 92 تک. تو ابھی تک ہمارے جڑانوالہ میں 2 ہی اسکول ہیں، وہی گورنمنٹ ہائی اسکول یا اسلامیہ ہائی اسکول. ہماری اس وقت آبادی میرے خیال میں جڑانوالہ سٹی کی 2 لاکھ ہوگی. تو اب آپ خود ہی جانتے ہیں کہ کہاں تک آبادی چلی گئی ہے، لیکن اسکول ایڈ نہیں ہوا. ہماری فیملی کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، جیسے پہلے بتا رہے تھے، ہم ان حکومت کے بیچ میں ہم 77 میں آئے، اسمبلیاں ٹوٹ گئیں 6 مہینے بعد. 85 میں میرے تایا ابو MP بنے، 88 پھر 93 تک. 85 سے 93 تک یہ ہمارا ایک 8 سال کا ایک لگاتار ایک ٹینیور تھا جس میں ہم حکومت میں رہے. اس میں میرے تایا نے اور میرے والد نے 16 ہائی اسکول بنوائے تھے، اور پرائمری اور مڈل اسکول کی تعداد میرے خیال میں مجھے ڈبل ڈیجٹس میں وہ بھی ہے. آئی تھنک ٹوٹل ملا کے 60 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ اسکولز جو ہیں ہماری فیملی نے بنوائے ہیں ہمارے ایریے میں. بلکہ کچھ دن پہلے میں ایک یہاں پر گاؤں ہے 562، وہاں پر میں گیا ہوا تھا. وہاں پر ایک میچ تھا تو اس کی چیف گیسٹ میں تھا. تو وہاں پر ایک بزرگ میرے پاس آ کے بیٹھے، انہوں نے تصویر میری گاڑی کے پیچھے میرے والد صاحب اور تایا کی دیکھی. تو انہوں نے مجھے آ کے پوچھا، بیٹا تم ان کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا جی میں ان کا بیٹا ہوں. کہتے یہ اسکول تمہارے تایا نے بنوایا تھا جس میں آپ یہ میچ دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہاں پر بننے نہیں دیتے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ اسکول بننے نہیں دیتے تھے، تو وہ 3 مہینے روزانہ یہاں پر آتے تھے اور انہوں نے یہ اسکول بنوایا تھا. اب اس اسکول وہ اب انٹر ہو چکا ہوا ہے. اب اس اسکول سے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اب بہت اچھی پوسٹوں پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ہم صرف ایسے ہی اٹھ کے نہیں سیاست میں آ گئے، فیملی بیک گراؤنڈ ہے.
اگر کسی بھی چیز کو جج کرنا ہو تو آپ ہسٹری دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کی. اگر آپ نے فار ایگزامپل ایک گاڑی بھی لینی ہو تو اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی مینٹیننس صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو ہماری ہسٹری میں بالکل یہ شامل ہے, صرف سکولز نہیں, ہیلتھ وائز جو ہے انہوں نے تقریباً 22-23 جو ہیں وہ ڈسپینسریز اور BHQs بنائے تھے. اب اس کے بعد ان کے بعد میرے بھائی رائے شاہ جہان MPA بنے. THQ میں جو ایمرجنسی دی وہ میرے بھائی نے دی, رائے شاہ جہان نے دی. جو گرلز کالج ہے, ڈگری کالج ہے, اس میں ایک بلاک انہوں نے بنوایا. اسلامی ہائی اسکول میں ایک بلاک انہوں نے بنایا. بوائز ڈگری کالج میں ایک بلاک انہوں نے بنوایا. تو ہم بہت سارے ایسے سکولز ہیں جو اپ گریڈ کروائے. 21 چک کا ایک سکول ہے, وہ گرلز کا جو مڈل تھا اس کو ہائی کروایا. 630 میں اسکول ہے گرلز کا, جو مڈل تھا اس کو پرائمری تھا اس کو مڈل کروایا. ایسی بہت ساری چیزیں انہوں نے کی. ہماری فیملی شروع سے ہی 2 چیزوں پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے, ابھی بھی ہے, میرا بھی یہی ہے, اس لیے کہ ہمیں سب سے زیادہ کمی ہے. خوشحالی اور ترقی تعلیم سے آتی ہے اور ہماری ضرورت ہیلتھ ہے. ان 2 چیزوں کے بغیر ہم خوشحال اور ترقی نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان یا ایریا, کسی بھی آپ ایریے میں دیکھیں گے جہاں پر اچھی تعلیمی ادارے ہیں, وہ لوگ بہت اچھی جابز کر رہے ہوں گے اور اچھے بزنس کر رہے ہوں گے. تو میرا مشن جو ہوگا وہ سب سے پہلے پرائورٹی پہ یہ 3 چیزوں کا ہوگا, ضلع, تعلیم اور صحت. یہ میری سب سے مین جو ہیں پرائورٹی بیس چیزیں ہیں. مجھے اگر احتجاج بھی کرنا پڑا ضلع بنانے پہ تو میں عوام کو کہوں گا کہ میرے ساتھ باہر نکلیں, اور ہم اس میں احتجاجی ریلیز بھی نکالیں گے. اور یہ آپ دیکھیں گے, آپ بھی یہاں پر ہی ہیں, اور انشاءاللہ آپ ہی اس کی کوریج دیں گے کہ یہ ریلی رائے وقاص اسلم نکال رہا ہے. چاہے میں MPA بنوں یا نہ بنوں, میں پھر بھی یہ نکالوں گا. جی شکریہ رائے صاحب آپ کا. ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کو اللہ کامیاب کرے, کیونکہ نوجوان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, بلاول کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو ہماری تو دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. بیسٹ آف لک. بہت شکریہ آپ کا آنے کا, بہت مہربانی. اور میری سوچ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ سب سے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے, اور آپ ہمیشہ پیار کرتے ہیں. اور میں انشاءاللہ تعالی میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرک سوشل میڈیا سب جو ہیں ان کے بہت عزت کرتا ہوں, اور آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے. تو جتنا اچھا کسی چیز کو پریزنٹ کریں گے اتنا اچھا ہی ہماری عوام, ہمارے نوجوانوں تک چیز پہنچے گی. تو میں اپنے نوجوانوں کو ایک چھوٹا سا آخر میں پیغام دینا چاہتا ہوں. اگر آپ آپ کے شاید ایجنڈے میں نہ ہو, میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو کہ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے سب بھائی, جو بھائی ہیں, بیٹے ہیں, وہ اپنے ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں اور موٹر سائیکل کے اوپر ہیلمٹ پہن کے جائیں. اس لیے کہ ہماری مائیں گھر بیٹھی ہوئی ہیں اور ہمارا انتظار کر رہی ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی ناظرین, یہ تھے رائے وقاص اسلم صاحب. یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں PP 100 سے. تو جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ پاکستان پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. تو محترمہ بی بی شہید نے جڑا ان کے حلقہ کو منی لاڑکانہ کا خطاب دیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن والے دن یہ بی بی کا جو خطاب تھا, بی بی نے جو اس کو منی لاڑکانہ کا لقب دیا تھا, کیا اس کو واقعی حقیقتاً منی لاڑکانہ بنا سکیں گے کہ نہیں بنا سکیں گے, یہ تو جس دن بیلٹ باکس کھلیں گے اسی دن پتہ چلے گا. تو ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.